تیسرا پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ امید ہے کہ تجوید کے قواعد کو آپ قرآن شریف میں سمجھ رہے ہوں گے اچھے سے، اور تجوید کے مطابق قرآن شریف کو پڑھنا سیکھ رہے ہوں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اجعل لی آیہ۔ قال قاف کو پر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ ربی را کو پر پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے۔ ربج، دیکھیے یہاں پر جیم میں قلقلہ کریں گے کیونکہ جیم حروف قلقلہ میں سے ہے اور اس کے اوپر جزم ہے۔ علی، یہاں پر دیکھیے لام ساکن ہے اور یہاں پر لام مشدد ہے۔ جب ساکن اور مشدد حرف ایک ساتھ ہو تو ساکن والے حرف کو نہیں پڑھتے ہیں، مشدد والے حرف کو پڑھتے ہیں۔ عین کو اس لام مشدد سے ملا کر پڑھیں گے۔ لی آیا، یہاں پر حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے تو مد منفصل ہوگا۔ مد منفصل کو 3-4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ آیا، یہاں پر وقف کریں گے، تو وقف مطلق کی علامت ہے۔ یہاں پر ٹھہر سکتے ہیں اور ٹھہرنا چاہیے، لیکن بات مکمل نہیں ہوتی ہے، لیکن ٹھہر سکتے ہیں۔ یہاں پر جب یہاں پر وقف کریں گے، ٹھہریں گے تو یہ گولتا ہے، یہ گولتا ہائے ساکنہ سے بدل جائے گی، تو اسے آیہ ایسے پڑھیں گے، آیہ۔ قال رب اجعل لی آیہ، قال آیتک الا تکلم الناس 3 ایام الا رمزا۔ قال قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، قاف کو پر پڑھیں گے۔ آیتو کا حمزہ میں کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اللہ تکلمن، کاف کو باریک پڑھیں گے اور یہاں پر نون مشدد ہے، نون میں غنہ کریں گے۔ ثلاثت، سا کو بہت ہی باریکی کا ساتھ ادا کریں گے۔ ثلاثت، سلا نہیں بولیں گے، ثلاثت ایام، یہاں پر تنوین کے بعد حمزہ ہے، حروف حلقی میں سے اظہار ہوگا، تنوین کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ رمزا، را کو پر پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے اور یہاں پر تا وقف مطلق کی علامت ہے۔ یہاں پر وقف کریں گے تو یہاں پر ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا، تو رمزا پڑھیں گے، رمزا۔ قال آیتک الا تکلم الناس 3 ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار۔ واذکر، ذال کو بہت باریکی کے ساتھ ادا کریں گے اور ذال کو ادا کرتے وقت خیال رکھنا ہے کہ اس میں قلقلہ نہ ہونے پائے، یعنی وذکر، وذکر ایسے نہیں کرنا ہے۔ وذکر، ذال میں آواز کو روک لینا ہے۔ کر، را کو پر پڑھیں گے، رائے ساکنہ سے پہلے پیش ہے اس لیے را کو پر پڑھیں گے، اور رب کا اس را کو بھی پر پڑھیں گے کیونکہ رائے مشددہ کے اوپر زبر ہے تو اسی بھی پر پڑھیں گے۔ کثیروں، یہاں پر سا کو بہت ہی باریکی کے ساتھ ادا کریں گے۔ رو، یہاں پر تنوین کے بعد حروف یومین میں سے واو ہے تو تنوین کو واو سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ وسبح، ہا کو حلق سے ادا کریں گے، بالعشی، عین کو حلق سے ادا کریں گے۔ والابکار، با میں قلقلہ کریں گے، با حروف قلقلہ میں سے ہے۔ کار، یہاں پر را کو باریک، را کو پر پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر وقف کریں گے تو رائے کی جو زیر ہے وہ سکون سے بدل جائے گا، تو را کو پر پڑھیں گے، ابکار، اس طرح۔ واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ
اللہ اصطفاک وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وَإِذْ ذال کو بہت ہی باریکی کے ساتھ ادا کرنا ہے. وَإِذْ اور ذال میں قلقلہ نہ ہونے پائے اس کا خیال رکھنا ہے. قال قاف کو پر پڑھنا ہے. قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے. ملائکہ تو یہاں پر مد متصل ہے. حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو مد متصل ہوا. مد متصل کو 3 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. یا مریم یا میں کھڑا زبر 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور را کو پر پڑھیں گے. را کے ساکنہ سے پہلے زبر ہے. ان نون مشدد ہے, نون میں غنہ ہوگا اور اللہ کا لام پر ہوگا. اللہ کا لام سے پہلے زبر ہے. صاد کو اور طا کو دونوں کو پر پڑھیں گے, دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہے. وطہرک یہاں پر بھی طا حروف مستعلیہ میں سے ہے, اسے پر پڑھیں گے اور را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے. واصطفاک یہاں پر بھی صاد اور طا دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہے, دونوں کو پر پڑھیں گے. علی نساء یہاں پر مد متصل ہے, حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے. مد متصل کو 3 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. عالمین یہاں پر وقف کریں گے تو حرف مد کے بعد دیکھیے سکون وقف کی وجہ سے یہاں پر آ جائے گا. اس سکون کو وقفی کہتے ہیں, عارضی کہتے ہیں. تو حرف مد کے بعد سکون جب عارضی ہو وقفی ہو تو اس وقت مد عارضی وقفی ہوتا ہے. اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہوتا ہے. طول اولا ہوتا ہے, پھر توسط, پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. یا مریم را کو پر پڑھیں گے, را ساکنہ سے پہلے زبر ہے. قاف کو پر پڑھیں گے, قاف حروف قلقلہ میں سے ہے اور اس کے اوپر جزم ہے. لربک را کو پر پڑھیں گے, را کے اوپر زبر ہے. واسجدی یا مدہ ہے, 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ورکعی را کو پر پڑھیں گے کیونکہ رائے ساکنہ ورکعی یہاں پر را کو پر پڑھیں گے کیونکہ رائے ساکنہ سے پہلے یہاں پر جو زیر ہے, اصل میں جو الف ہے, الف کے نیچے زیر ہے اصل میں, ٹھیک ہے. وہ زیر عارضی ہے, وہ زیر عارضی ہے. اگر وہ زیر اصلی ہوتی تو را کو باریک پڑھتے, لیکن جب وہ زیر عارضی ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں. ورکعی ٹھیک ہے, را کو پر پڑھیں گے. ورکعی مع الراکعین, ٹھیک ہے. یہاں پر بھی را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را مشدد کے اوپر کھڑا زبر ہے اور عین یہاں پر حرف مد کے بعد سکون عارضی ہے, اس وجہ سے مد عارضی وقفی ہوگا یہاں پر. یا مریم قنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. ذالک ذال کو باریکی کے ساتھ ادا کریں گے. من یہاں پر نون ساکن کے بعد حمزہ ہے دوسرے کلمہ میں, یہاں پر اظہار ہوگا, نون کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے. با یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد با ہے تو نون کو میم سے بدل کر غنہ اخفا کے ساتھ پڑھیں گے, اس کو اقلاب کہتے ہیں. اور یہاں پر حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو مد متصل ہوگا. مد متصل کو 3 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. غیب میں غین کو پر پڑھیں گے, غین حروف مستعلیہ میں سے ہے. نوحیہ الیک, ٹھیک ہے. یہاں پر تا وقف مطلق کی علامت ہے, یہاں پر وقف کریں گے. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. وما كنت نون میں اخفا ہوگا, نون ساکن کے بعد تا ہے حروف اخفا میں سے.
لدیہم یہاں پر دیکھیے میم ساکن کے بعد حمزہ ہے تو میم میں اظہار شفوی ہوگا، میم کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے جیسے ہم تم کی میم کو پڑھتے ہیں۔ اذ دال میں کو باریکی کے ساتھ ادا کریں گے اور دال میں خیال رکھنا ہے کہ قلقلہ نہ ہونے پائے۔ یلقون قاف کو پر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یہاں پر دیکھیں واو مدہ ہے تو واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اقلامہم قاف کو پر پڑھیں گے اور قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور قاف میں قلقلہ کریں گے کیونکہ قاف حروف قلقلہ میں سے بھی ہے۔ ایہم یہاں پر میم ساکن کے بعد حمزہ ہے، میم میں اظہار شفوی ہوگا، میم کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ ایہم یکفلو یہاں پر بھی میم ساکن کے بعد یا ہے، یہاں پر بھی اخفاء اظہار شفوی ہوگا۔ یکفلو مریم را کو پر پڑھیں گے، را ساکنہ سے پہلے یہاں پر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر علامت دیکھیے صاد ہے، صاد یہاں پر علامت صاد ہے تو یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی تھک کر ٹھہر جائے تو رخصت ہے، ٹھہر سکتے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ۔ کنوتا نون میں اخفا ہوگا، نون ساکن کے بعد تا ہے حروف اخفا میں سے۔ لدیہم یہاں پر میم ساکن کے بعد حمزہ ہے، میم میں اظہار شفوی ہوگا۔ اذ میں دال کو باریکی کے ساتھ ادا کرنا ہے اور قلقلہ نہ ہونے پائے اس کا خیال رکھنا ہے۔ یخ خا کو پر پڑھنا ہے، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ صاد کو یہاں پر پر پڑھنا ہے، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ مون یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا، اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہوتا ہے۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ۔